اگر 20ویں صدی کے چند اہم مسلمان رہنماؤں کا ذکر کیا جائے تو سید ابو لالہ مودودی ضرور ان میں شامل کیے جائیں گے۔ سیاسی و مذہبی امور میں آپ کی رائے، تعلیمات اور نظریات نے ایک کثیر تعداد میں لوگوں کو متاثر کیا۔ مولانا مودودی کے مداحین اور فالورز نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مولانا مودودی کو امت مسلمہ کے مؤثر ترین رہنما ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، لیکن آپ پر بھی ہر عظیم شخصیت کی طرح مخالفین کی جانب سے مختلف سنجیدہ الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ہم آج کی ویڈیو میں ان پر پاکستان مخالف اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے کے الزام پر روشنی ڈالیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ مختلف سیاسی و مذہبی حلقوں کی طرف سے مولانا مودودی پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے۔ ویسے تو مولانا مودودی اپنے اوپر لگے الزامات کو کچھ زیادہ سنجیدہ نہیں لیتے تھے اور نہ ہی ان کے جوابات دیتے تھے، لیکن اس الزام کی صفائی میں انہوں نے خود نوائے وقت کے ایڈیٹر کے نام اپنے خط میں لکھا کہ آپ کی معلومات کے لیے اتنا کہنا کافی سمجھتا ہوں کہ ہوش سنبھالنے کے بعد جب میں نے ملکی سیاست میں دلچسپی لینی شروع کی تو میرے دل میں مسلمانوں کے جن لیڈروں کا احترام سب سے زیادہ تھا، قائد اعظم مرحوم ان میں سے ایک تھے۔ مولانا مودودی پر جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے کا الزام ہے، اس جملے کی بھی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک مشہور احراری لیڈر مظہر علی اظہر نے لاہور کے ایک جلسہ عام میں قائد اعظم کو کافر اعظم پکارا تھا۔ اس جلسہ عام کی صدارت غلام غوث ہزاروی صاحب کر رہے تھے۔ مخالفین نے منافقت کا ثبوت دیتے ہوئے اس جملے کو مولانا مودودی کے ساتھ نتھی کر دیا۔ حالانکہ مولانا مودودی اور قائد اعظم میں اچھے دوستانہ مراسم تھے۔ مولانا مودودی نے قائد اعظم کی درخواست پر قیام پاکستان کے فوراً بعد ریڈیو پاکستان پر اسلامی ریاست کے متعلق مختلف لیکچرز دیے تھے۔ اب چلتے ہیں دوسرے الزام کی طرف۔ مولانا مودودی پاکستان بننے کے مخالف تھے۔ تحریک آزادی میں دو طرح کے نظریات تھے۔ ایک نظریہ تھا مسلم لیگ کا اور وہ تھا دو قومی نظریہ، یعنی کہ ہندو اور مسلم دونوں بالکل الگ قومیں ہیں، ان کے رہن سہن، مذہب، سماج، ہر چیز ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ اس لیے ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے، ایک ہندوؤں کے لیے اور دوسرا مسلمانوں کے لیے۔ اس کے بالمقابل کانگریس کا نظریہ تھا، جس کو متحدہ قومیت یا ایک قومی نظریے کا نام دیا جاتا ہے۔ سید مودودی نے متحدہ قومیت یعنی کانگریس کے نظریے کے خلاف بہت سے مضامین لکھے، جو کتاب کی صورت میں مسئلہ قومیت کے نام سے شائع ہوئے۔ یہ دلائل اتنے قوی اور زور بیان تھے کہ مسلمانوں میں بہت مقبول ہوئے۔ پاکستان کے ممتاز مورخ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی اپنی تازہ ترین کتاب علماء سیاسی میدان میں لکھتے ہیں کہ مولانا مودودی نے کانگریس کی پالیسیوں کا جس طرح تجزیہ کیا تھا، اس نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی۔ ان تحریروں کے ذریعے بہت سے پڑھے لکھے مسلمان کانگریس کی صفوں سے مسلم لیگ کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ سید مودودی کی تحریروں سے مسلم لیگ نے لاکھوں کی تعداد میں پمفلٹ بنا کر شائع کیے اور پورے ہندوستان میں دو قومی نظریے کی تشہیر کی۔ مولانا مودودی نے صوبہ سرحد میں ریفرینڈم کے موقع پر کہا کہ اگر میں صوبہ سرحد کا رہنے والا ہوتا تو استصواب رائے میں میرا ووٹ پاکستان کے حق میں پڑتا۔ یہ بات ان کی کتاب رسالہ و مسائل جلد اول کے صفحہ نمبر 320 پر نقل کی گئی ہے۔ لیکن اس سب کے ساتھ آپ کے ذہن میں ایک اور اہم سوال گردش کر رہا ہوگا کہ اگر سید مودودی پاکستان کے مخالف نہ تھے اور دو قومی نظریے کے بھی حق میں تھے تو انہوں نے مسلم لیگ سے الگ جماعت کیوں بنا رکھی تھی؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ سید مودودی پاکستان کے مخالف نہ تھے اور نہ ہی قائد اعظم کے، لیکن وہ مسلم لیگ سے اختلاف ضرور رکھتے تھے۔ مسلم لیگ کا منشور ہی یہی تھا کہ ہم پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنائیں گے، اسی لیے تو یہ نعرہ بہت مقبول تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ مولانا مودودی قیام پاکستان کے بعد کے حالات دیکھ کر فرماتے تھے کہ ہماری قوم نے اپنے لیڈروں کے انتخاب میں غلطی کی اور اب یہ غلطی نمایاں ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ ہم 6 سالوں سے چیخ رہے تھے کہ محض نعروں کو نہیں بلکہ سیرت اور اخلاق کو بھی دیکھو۔ اس وقت لوگوں نے پرواہ نہ کی، لیکن اب ہر شخص پچھتا رہا ہے۔ اسلام پر بنایا گیا ملک اسلام کے نام سے خالی ہو چکا ہے۔ ناظرین، اصل میں مولانا مودودی کا یہی اختلاف تھا کہ جو لوگ اسلامی ریاست بنانے کا نعرہ لگا رہے ہیں ان کی اپنی زندگی تو اسلام سے خالی ہے، ایسے لوگ ریاست کو کیسے اسلامی بنا سکتے ہیں؟ مولانا نے 1940 سے 1946 تک انہی خدشات کا اظہار فرمایا تھا۔ مسلم لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ سرمایہ دار اور جاگیرداروں پر مشتمل ہے، جن کی اپنی زندگی میں اسلام برائے نام بھی نہیں ہے۔ یہ کیسے اسلامی ریاست کے قیام میں سنجیدہ ہو سکتے ہیں؟
تو ناظرین، یہ تھے مولانا مودودی پر لگائے گئے الزامات کی حقیقت۔ اگر آپ مولانا مودودی کی زندگی کی مکمل کہانی جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر کلک کریں۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔